تو یار اس کا مطلب یہ ہے, مجھے ایک دفعہ بیان میں جانا تھا, کسی ادارے نے بلایا تھا بیان میں, انہوں نے گاڑی بھیجی, وہ مدرسہ تھا, انہوں نے گاڑی بھیجی, وہ تھی کرولا. مجھے اس نے بٹھایا کہ چلیں جی آپ کو بیان میں لے کے جا رہا ہوں, 5-6 سال پرانا ہوا, میں جا رہا ہوں گاڑی میں بیٹھا ہوا وہ زبردست. تو مجھے خیال ہوا یار تم لمبے راستے سے لے کے جا رہے ہو, یو ٹرن لے لو. اس نے وہیں گھما کے فٹ پاتھ پہ چڑھا دی دھاڑ کر کے اور یو ٹرن لیا. میں نے کہا یار یہ گاڑی تمہاری ذاتی ہے؟ کہتے ہیں نہیں مدرسے کی ہے. میں نے کہا بہترین. میں نے کہا اپنی گاڑی ہوتی کبھی بھی یہ سلوک نہ کرتے اس کے ساتھ, اس طرح سے فٹ پاتھ پہ, ایک تو ویسے ہی اللیگل ہے کہ دھاڑ کر کے گاڑی چڑھا دی یار. میں نے کہا میں مدرسے والوں کو بتاؤں گا کہ یہ واٹ لگائی ہوئی ہے, لیکن مدرسے والا بھی بہت نیک ہوگا تو اس پہ نوٹس لے گا, ورنہ وہ کہے گا میری کون سی ہے, چندے کی گاڑی ہے بھائی. ایک کا تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے, اس کے پاس 0 میٹر 125 تھی ہمارے دوست کے پاس. میرا خیال ہے 6 سال سے اس نے ایسا رکھا ہوا تھا کہ لگتا نہیں تھا کہ یہ سیکنڈ ہینڈ ہے. اس نے وہ گاڑی کسی ادارے کو بیچ دی. 1 ہفتے بعد میں نے وہ بائک دیکھی, ایسا لگ رہا تھا موٹر سائیکل نہیں ہے, کباڑ والے سے چند پرزے لے کے چپکا دیے انہوں نے. میں نے اس ادارے والوں کو کہا, میں نے کہا یار یہ امانتوں میں یہاں, یہ تو آپ نے چندے کے پیسوں سے لیے ہے نا ادارے کے لیے, ادارے کو کام ہوگا, ضرورت پڑتی ہے تو ٹھیک ہے, چندے کے پیسے سے لیے, ادارے کے لیے, اپنی ذات کے لیے نہیں. لیکن اپنی بائک کا بھی آپ لوگ یہی حال کرتے ہو. اپنی بائکیں بھی گھروں میں ایسے رکھی ہوئی ہیں, 1 ہفتے میں ایسا لگ رہا ہے کباڑ خانے سے لے کر آئے ہو. یہ ہر جگہ. گورنمنٹ ملازمین کو دیکھ لو, دفتروں کا کیا حال. گورنمنٹ کے کسی دفتر میں جاؤ, انہی صاحب کے پرائیویٹ دفتر میں جاؤ گے, اے سی لگا ہوا ہوگا, ہر طرف پوچھا صفائی ستھرائی, نیٹ کلین, سب ایسے تمیز سے. لیکن یہی جب گورنمنٹ اس کے حوالے کوئی دفتر کرتی ہے, کاغذ ادھر پڑے ہوئے ہیں, پان کی پیکیں, تھکنیاں, کیا بیڑا غرق. میرے بھائی ایک دفعہ کسی ادارے سے نا, نیوی کے کسی ادارے سے ایک پینسل اٹھا کے گھر لے آئے. مجھے انہوں نے خود واقعہ سنایا. میرے والد صاحب نے کہا یہ پینسل تمہاری ذاتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, دفتر میں کسی کام کی نہیں تھی اس لیے اٹھا کے لے آئے. والد صاحب نے کہا کسی کام کی نہیں تھی تو پڑے رہنے دیتے اس کو, ہے بھائی, نہیں تھی نا کسی کام کی تو پڑے رہنے دیتے بھائی, تم کیوں. ہم لوگ پتہ ہے آپ کو, آپ یقین نہیں کرو گے ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں. مدرسے میں جب ہم دارالافتاء والارشاد پڑھا کرتے تھے تو ماچس کی تیلی سے میں خلال نہیں کرتا تھا, مدرسے کی ماچس کی تیلی سے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, کیونکہ بھائی مدرسے میں لوگوں نے چندہ دیا ہے اور ماچس بھی خریدی گئی ہے چندے کے پیسوں سے. یہ ٹوتھ پک کے لیے نہیں بلکہ چولہا جلانے کے لیے تاکہ طلبہ کا کھانا پکے. تو میں خلال نہیں کرتا تھا, مجھے ڈر لگتا تھا کیونکہ ہمارے حضرت نے اتنا ڈرایا ہوا تھا, وقف کے اموال ہیں. پھر میں نے حضرت سے پوچھا تو حضرت نے فرمایا ان چھوٹے موٹے کاموں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. تو اگر کوئی ایسا نہیں کہ نکال کے سارے دانتوں میں بیڑا غرق کر دو, کہیں کوئی تیلی پڑی ہوئی ہے تو کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ورنہ ہم یہ نہیں استعمال کرتے تھے. تو آج دیکھ لو آپ, مدرسے کے اموال ہوں, اسکول کالجز کی چیزیں ہوں, گورنمنٹ کے اداروں کا حال تو دیکھو آپ. اس میں گورنمنٹ والے سب سے ماشاءاللہ ان خیانتوں میں آ گئے ہیں. کہتے ہیں گورنمنٹ کا مال ہے. بھائی گورنمنٹ کا مال نہیں ہوتا, عوام کا مال ہوتا ہے. شہباز شریف, بلاول بھٹو, عمران خان اور یہ سارے گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں یہ اپنی جیب سے تھوڑی لے کر آ رہے ہوتے ہیں, یہ تو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے یا عوام کے پیسوں سے یہ سب, تو یہ ساری عوامی املاک ہیں. آپ ٹرینوں میں سفر کر رہے ہو, پھٹا نکال کے گھر لے گئے, ٹھیک ہے, گورنمنٹ کا مال ہے. یہ زیادہ بڑا جرم ہے. یہ گورنمنٹ کا ہوتا تو میں بھی کھاتا آپ کے ساتھ. گورنمنٹ کا کوئی مال نہیں ہوتا. یہ کس کا مال ہے بھائی؟ پبلک کا ہے. تو کس کس کو قیامت کے دن حساب دو گے؟ تو شخصی ملکیت میں تو انسان اس سے معافی مانگ سکتا ہے, حکومتی مال جب کھائے گا تو کس کس سے معافی مانگے گا. اس لیے ہمارے حضرت نے ہمیں سمجھایا ہوا تھا کہ کبھی اگر جلدی ہو, ٹرین میں ٹکٹ کرنا ہو, ٹرین میں سفر کرنا ہو, ٹکٹ نہ لے سکو تو پھر کیا کرو. ہم نے کہا حضرت پھر وہ ٹکٹ چیکر پیسے لیتا ہے. فرمایا اس کو نہیں دو پیسے, آپ کیا کرو, اترنے کے بعد ٹکٹ خرید کے پھاڑ کے پھینک دو, تاکہ جتنا سفر آپ نے ٹرین میں کیا ہے وہ پیسے گورنمنٹ کے کھاتے میں چلے جائیں. کیونکہ یہ گورنمنٹ کے نہیں ہیں, یہ کس کے ہیں بولو؟ عوام کے. لیکن اب میں ایک دوسرا پیکج پبلک کے لیے لے کر آیا ہوں کہ بجائے گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈالنے کے کسی غریب کو کھلا دو. کیونکہ گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈالو گے 50% چانس ہے کہ گورنمنٹ اس کو عوام پہ استعمال کرے گی, 50% ہے کہ کرپشن میں ضائع ہو جائے. ہو سکتا ہے, میں الزام نہیں لگا رہا کسی کے اوپر, لیکن وہ غریب پہ خرچ کرنے میں 100% کس پہ خرچ ہو جائے گا؟ غریب پہ. تو بغیر ٹکٹ سفر جائز نہیں ہے, ٹکٹ لے کے کرو. لیکن اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ آپ کے ذمے گورنمنٹ کو کچھ دینا ہے تو پھر بہتر یہ کہ ڈائریکٹ کس کو پکڑا دو, صدقہ کر دو, کسی غریب فقیر کو کھلا دو آپ.
کیونکہ گورنمنٹ کے کھاتے میں جیسے زکوٰۃ اصل میں تو حکومت لے سکتی ہے لوگوں سے, حکومت لے کے لوگوں میں بانٹے, لیکن ہم کہتے ہیں بھائی یکم رمضان سے پہلے بینک سے اپنے پیسے نکال لو, زکوٰۃ گورنمنٹ کو مت دو, گورنمنٹ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے صحیح جگہ خرچ کرے گی یا کھا جائے گی. تو اس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو خود ہی نکال کے, حضرت عمر کا دور الگ تھا, اس میں گورنمنٹ کو لوگ دیتے تھے, صحیح جگہ استعمال ہوتی تھی, اب نہیں ہے وہ دور. گورنمنٹ کو دو گے پتہ نہیں کہاں جائے گی, تو بہتر یہ ہے کہ اپنے پیسے نکالو اور کہاں خرچ کرو, خود غریبوں میں ڈیوائڈ کر دو, وہ یقین ہوگا آپ کو. تو یہ امانتوں میں خیانت ہے. انشاءاللہ آگے پھر وعہدہم راعون, اللہ نے ایگریمنٹ کی پابندیوں کا بھی حکم دیا. تو اللہ ہم سب کو امانتوں میں خیانت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کے بیان کا خلاصہ 2 لفظوں میں بیان کر دوں میں. خلاصہ ان آیت کا یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو ایسا بنایا ہے لوگ اندھا اعتماد کریں. لوگ کیا کریں؟ اپنے راز آپ کے سامنے رکھ سکیں کہ یار یہ راز فاش نہیں کرے گا, اس سے دل کی بات کہہ لو. اپنی برائیاں وہ آپ کے سامنے کر سکیں, ان کو پتا ہو کہ یار میں اپنی برائی اس کے سامنے بیان کروں گا تو یہ میرا عیب چھپائے گا. مجھے یاد ہے ایک پیر و مرشد کے سامنے کسی نوجوان نے بتایا کہ مجھے کوئی غلط کام کی عادت پڑ گئی ہے تو میری اصلاح کریں. اس پیر نے کسی اور کو بتایا کہ یہ مجھے یہ کہہ رہا تھا, میں نے کہا یہ پیر ہے جاہل کا. دیکھو وہ آپ پہ اعتماد کر کے اپنی برائی بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ اس کی اصلاح کریں, اور آپ جا کے کسی اور کو بتا رہے ہیں, تو یہ تو بہت غلط ہو گیا نا. وہ پیر نہیں ہے, پھر وہ جاہل ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو ایسا بنانے, میں نے بھی آپ نے بھی, کہ لوگ ہم پہ اندھا اعتماد کریں. بھائی جو اس کے پیسے ہیں, جو ہمارے پیسے ہیں وہ ہمارے ہی ہیں, وہ اس کے لاکر میں رکھوائیں گے تو اس کی نظریں خراب. بہنیں بتا دیتی ہیں بھائی کو میرے پاس اتنے پیسے ہیں, گئے. بھائی پتہ ہے بہن سے کیسے, ایک خاتون نے مجھے کہا میں اپنے بردر کو بتانا چاہتی ہوں میرے پاس 1 کروڑ روپے آئے ہیں, فلاں جگہ سے آئے ہیں, تو میں بتا دو. پھر یہ نہیں کہنا کہ وہ گئے کہاں. کہہ رہی نہیں میرے بردر تو, میرے بھائی تو بہت نیک ہیں, تبلیغ میں بھی وقت لگاتے ہیں, اور جو ہے وہ تو بہت نیک ہیں. میں نے کہا جو تبلیغ میں وقت لگاتا ہے نیک ہوتا ہے, اس کا چوری کا طریقہ الگ ہوتا ہے. جو ڈاکو ہو اس کا چوری کا طریقہ الگ, چور کا چوری کا طریقہ الگ. چور تو ہے لاکر سے چوری کرے گا, ڈاکو کیا کرے گا, گن پوائنٹ پہ لے کے جائے گا. نیک آدمی پتہ ہے کیا کرے گا؟ میں نے کہا نیک آدمی یہ کرے گا, جس دن آپ نے بتا دیا نا میرے پاس 1 کروڑ رہے ہیں, تو بھائی کو اس دن نیند نہیں آئے گی, بولے گا یار کوئی وہ خود تو دھیلا ہے نہیں, اور دھیلا ہو بھی تو دوسرے کے پیسوں پہ جو بزنس کا مزہ ہے نا, خدا کی قسم وہ اپنے پیسوں پہ نہیں ہے. ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے جب بھی کوئی آئے نا اور کہے مفتی صاحب اتنے لاکھ روپے دے دو, میں بزنس کر رہا ہوں, آدھے آپ کے آدھے میرے, تو اس سے بولا کرے یہ پورے لاکھ خود ہی اپنے لگا لے, پورے تیرے. کتنا بہترین مشورہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا والد صاحب مجھے یہ بھی کہتے تھے یہ بات اس وقت تک سمجھ میں آئے گی نہیں جب تک نقصان نہیں ہوگا. بہت بتاتے تھے کبھی کسی کو پیسے مت دینا بزنس کے لیے. کوئی آج قابل اعتماد بہت کم لوگ ہیں, ہمیں کیا پتا چلے گا کون ہے یا نہیں. بہت منع کرتے تھے, لیکن ساتھ میں یہ جملہ بھی لگاتے تھے کہ سمجھ میں پھر بھی نہیں آئے گا جب تک ڈوبیں گے نہیں. واقعی میرے ڈوبے, مجھے سمجھ میں آ گیا. اور میں اب لوگوں کو کہتا ہوں تمہیں میں منع کر رہا ہوں, نہ باپ کو پیسے دو, باپ کی ویسے خدمت کرو کاروبار کے لیے, نہ باپ کو, اور سسرال کو تو بیڑا غرق, داماد کو دے دی اب گئے. ہزاروں میں کوئی ایک آدھ ہوتے بھی ہیں, میرا داماد نہ غصے ہو جائے نا, تو ہزاروں میں کوئی ایک آدھ ہوتے ہیں. میں سیف سائڈ رکھتا ہوں کہ کوئی مجھے پکڑے تو بولے بھائی میں نے 2-4 لوگوں کے بارے میں کہا تھا, وہ نہیں ہے. تو داماد کو دے دیے, شوہر کو دے دیے, اور بھائی کو دے دیے, گئے اب نہیں ملتا. تو والد صاحب کہتے تھے کہ جب بھی کوئی آئے کہ اتنے لاکھ دے دو, بزنس کروں گا, آدھے تمہارے آدھے آپ کے, تو بولو پورے اپنے لگا لے, پورے تیرے. میں نہیں چاہتا کہ تیرے آدھے میرے پاس آئیں, پورے کس کے, تیرے. تو ایسا ہی ہوا. بس بات کو ختم کر رہا ہوں. میں کیا کہہ رہا تھا یار, میں جلدی سے, ابے نہیں بڑی اچھی مثال, ابے نہیں یار اتنی اچھی مثال آ رہی تھی وہ نکل. ہاں وہ بہن کا فون آیا نا, تو میں نے کہا دیکھو وہ اس کے دل میں خیال آئے گا رات کو, یار 1 کروڑ روپے سے میں بزنس کروں گا, پھر آدھے بہن کو دوں گا, پھر آدھے میں خود رکھوں گا, بہن بھی کروڑ پتی میں بھی کروڑ پتی. صبح یہ شیطان دل میں کیا کر رہا ہوتا ہے, ڈال رہا ہوتا ہے. میں نے کہا اس کے بعد آپ اس کو پیسے دو گی, وہ شروع میں پروفٹ بھی دے گا, اس کے بعد چونکہ دوسرے کے پیسوں پہ آدمی کو وہ محنت نہیں ہوتی, وہ رسک لے لیتا ہے, داؤ پہ لگا دیتا ہے, جوئے کھیل لیتا ہے, وہ اپنے پیسوں پہ وہ غلطی نہیں کرتا. تو پھر وہ کرے گا یہ, اور اس کے بعد ختم. نہیں آیا سمجھ میں, دے دیے الحمدللہ, شوہر کو دیے, بھائی کو دیے, سب کا رزلٹ آخر میں کیا ہوتا ہے, رشتہ داریاں نفرت میں تبدیل,
خونی رشتوں میں خونی لڑائیاں شروع، بھائیوں کے ساتھ واقعات آئے ہیں. میں منع کر رہا ہوں سگے بھائی کو مت دو. بھائی میرا بہت پیارا بھائی ہے، چہیتا بھائی ہے. میں نے کہا چہیتا ہی رہنے دے، تلواریں نکلیں گی. اور ہوا پھر وہ قتل و غارت تک کی دھمکیاں دینے لگے. تو اس لیے میرے بھائی امانت ختم. تبھی قرآن کہہ رہے ہیں نیک لوگ مارکیٹ سے کیا ہے، شارٹ ہیں. خالی نماز روزے سے نہیں بنتے. آپ اپنے آپ کو ایسا بناؤ لوگ کہیں لے لو یار پیسے. میرے پاس آتے ہیں نا، مجھے کہتے ہیں یہ کاروبار کے لیے 1 کروڑ روپے مفتی صاحب لے لو لگاؤ. کہتا ہوں یہ 1.5 کروڑ میری طرف سے لے لے، میں نہیں لگا رہا. میں نہیں دیتا 1.5 کروڑ، لیکن مثال دے رہا ہوں. آئے میرے پاس لوگ، میں نے کہا بھائی میں ڈوب گئے تو میں کہاں سے، میں تو منہ چھپاتا پھروں گا. میں اب تک اللہ نے سوسائٹی میں عزت بچائی ہوئی ہے بھائی، کوئی میرے اوپر انگلی نہیں اٹھاتا کہ مفتی صاحب کرپٹ ہیں، پیسے کھا گئے. تو یہ عزت رہنے دے میرے بھائی، ٹھیک ہے، اپنے پیسے اپنے پاس رکھ. اللہ بچائے ہم سب کو. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی الصلاة فیہ فاکثروا من الصلاة فیہ. فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو. فإن صلاتکم معروضۃ علی، لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا. زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی. تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں. شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں. تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا. درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا. ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت. صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے. اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے، یہ پیغمبروں کا. اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان. تو وہ صلی جو ہے نا، صلات یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں. تبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے. تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے. صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں. اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی. البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے. لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعے کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے. تو جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے. آج چونکہ جمعہ کا دن ہے اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم. فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ. جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا، قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے. تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو. اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا. اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علی، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں.
اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخ کی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، تو برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے، جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے۔ پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے، پھر مجھ پر درود بھیجے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو۔ درود اور سلام میں فرق یہ ہے کہ درود اللہ کی رحمت اور سلامت کہتے ہیں کہ ہر برائی سے، ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے بچائیں۔ تو کمال جبھی ہوتا ہے جب اللہ ہر شر سے بچا لیں اور اضافی رحمتیں بھی بھیجیں۔ تو علماء نے درود شریف کی حکمتوں میں لکھا ہے کہ درود شریف جو اللہ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، اس کی بنیادی وجہ تو سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ احسانات اس کائنات میں اللہ کے بعد کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب سے زیادہ ہیں انسانیت پر۔ انسان کو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور اہل اسلام تو سب سے زیادہ ان احسانات کے تلے دبے ہوئے۔ تو ہم کوئی بھی عبادت اگر کر رہے ہیں، دعا بھی اگر مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی کس کی وجہ سے توفیق مل رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں۔ تو ہر کام میں حکم یہ ہے کہ بھئی جس کا احسان ہے، جس کی وجہ سے تمہیں یہ رہنمائی ملی، پہلے اس کا بھی تو کچھ خیال کرو، اس کا بھی جو ہے نا اللہ سے اس کے لیے دعا مانگو تاکہ تمہاری طرف سے بھی کچھ شکر ہو۔ دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ وہ توحید، درود شریف نبی سے دعا نہیں ہے بلکہ اللہ سے دعا ہے، کس کے لیے؟ نبی کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اور دعا کون مانگ رہا ہے؟ ہم مانگ رہے ہیں۔ تو اس میں نبی سے مانگنے کا دروازہ بند کر دیا کہ نبی سے مانگنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگا جائے گا۔ تو جب نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگنے کا حکم ہے تو اپنے لیے نبی سے کیسے مانگنے کا حکم ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یعنی نبی کے لیے بھی کس سے مانگنے کا حکم ہے؟ اللہ سے۔ تو اپنے لیے کس سے مانگیں گے؟ بطریق اولا، بطریق اولا ہم پھر اللہ سے مانگیں گے۔ تو اس سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب درود شریف پڑھیں تو اس نظریے سے نہ پڑھیں کہ نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں، نبی اللہ کی رحمت کے تو محتاج ہیں، یہ تو درود شریف سے پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ کی وہ رحمت اس وقت بھی ہوتی اگر ہم یہ دعا نہ مانگتے۔ تو ہمیں اس لیے ہے کہ ہم بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی۔ فرمایا کہ جیسے کوئی بادشاہ اپنے شہزادے پر کچھ انعام کرنا چاہے، بادشاہ تو چاہتا ہے نا اپنی اولاد کو نوازنا، اپنے محبوب، شہزادہ اس کا محبوب ہوتا ہے۔ تو آپ اگر بادشاہ سے سفارش کر دے کہ حضرت یہ تحفہ آپ اپنے شہزادے کو دے دیں، یا یہ فلاں چیز اپنے شہزادے کو، تو بادشاہ تو پہلے بھی دے رہا ہے، لیکن آپ کے کہنے سے وہ اور خوش ہو جائے گا، اور خوش ہو جائے گا کہ بھئی دیکھو جو کام میں چاہتا تھا یہ بھی اسی کی درخواست کر رہا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تھوڑا سا آپ کو بھی دے دے گا وہ، ٹھیک ہے نا، کہ چلو یہ گڑ تم بھی منہ میٹھا کر لو اپنا، تم نے اتنا اچھا کام کیا۔ اور اگر آپ کسی کو حکم دیں اس کے دشمن پہ خرچ کرنے کا، آپ جا کے کہیں بھائی وہ تمہارا دشمن ہے، تمہارا دل چاہتا ہے اس کا گلا دبا دو، تو ایسا کرو اس کو ہدیے ودیے دیا کرو، تو کہے گا میں اس کو گلا دبانا چاہتا ہوں اور تو ہدیے کی ترغیب دے رہا ہے تو میں تیرا بھی گلا دباؤں گا۔ تو دشمن پہ خرچ کرنے کا جب حکم دیا جاتا ہے
تو اس سے تھامنے والا غصے میں آتا ہے. دوست پہ خرچ کرنے کا، احسان کرنے کا جب آپ کسی کو کہیں گے تو وہ خوش ہوتا ہے. باپ کو اگر کہا جائے نا اپنے بچوں پہ اور کھلائے کریں، بڑی خوشی ہوتی ہے، تو باپ کا دل اور سینہ اور چوڑا ہو جائے گا. تو ایسا ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیجیں گے ہی، لیکن ہم اگر اللہ سے درخواست کر دیں گے کہ اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیج، تو اس میں تھوڑی سی ہماری بھی کیا ہو جائے گی، دخل اندازی ہو جائے گی. اللہ تو ویسے ہی کر رہا ہے، تو اللہ کہے گا چلو تو نے بھی سفارش کر دی تو ان پہ تو کر ہی نہ ہوں، یہ 10 رحمتیں تجھ پر بھی ہو جائیں گی. اور چوتھا فائدہ کیا ہے درود شریف پڑھنے کا، کہ انسان کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے. انسان جس کے لیے دعا مانگتا ہے لاشعوری طور پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زیادہ محبت ہوگی اللہ کی خود بخود اتنی ہی زیادہ ہوگی، کیونکہ نبی سے محبت اللہ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ الگ الگ چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول ہے نا، اسی وجہ سے تو ہے. تو جتنی محبت بڑھے گی اللہ کی محبت اتنی زیادہ. اور پانچواں فائدہ کہ جتنی نبی کی محبت ہوگی، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اتباع آسان ہوتی ہے، بغیر دلیل کے بھی مانتا چلا جاتا ہے. جس سے نفرت ہوتی ہے نا، اس سے ہر بات پہ دلیل، کیوں بھائی ایسا کیوں ہے. اور اگر محبت ہو تو وہ کوئی کام کا کہے تو سمجھ میں آئے نہ آئے، انسان کہتا ہے بس کر لو. صحابہ کرام کی محبت کے جو واقعات ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کھانا پکتا تھا، اگر اس میں لوکی یا کدو پکتا تو کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے کھاتے تھے. لوگوں نے پوچھا کیوں بھائی؟ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ کدو شوق سے کھاتے تھے آپ. تو نبی سے محبت تھی، کدو سے محبت ہو گئی. حالانکہ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے لوکی اور کدو سے محبت کرو، یہ تو اپنی انسان کی اپنی رغبت ہوتی ہے، کسی کو کسی چیز سے، کسی کو کسی چیز سے. لیکن عشق کی انتہا ہوتی ہے تو انسان کو محبوب کی محبوب چیزوں سے بھی ہو جاتی ہے. تو ہمیں بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر کدو سے نہ بھی ہو تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن فرائض واجبات سے تو ہو جائے گی نا، جو شریعت میں ضروری ہے، جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے، ان سے تو ہوگی نا کم از کم. محبت نہیں ہے تو ہر وقت بیٹھ کے لوجی کی تلاش، داڑھی تک نہیں رکھے گا. داڑھی کا سمجھاؤ تو کہ بھائی کیوں بھائی، پھر یہ سمجھاؤ کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے، نہیں میری سمجھ میں نہیں آتے، ایسے کیسے اخلاق بنائے جا سکتے ہیں خادموں کے ساتھ. تو محبت ہو جاتی ہے تو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. تو درود شریف پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے. تو اس لیے ہمت کر کے علماء نے جو ایک نصاب بتاتے ہیں نا، روزانہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام. ویسے تو سب سے بہتر درود ابراہیمی ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. یہ نہ ہو مشکل لگے تو اتنا کر لو صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح ہے نا. یہ 100 دفعہ پڑھ لیں، کتنا ٹائم لگتا ہے اسے؟ صبح 100 دفعہ پڑھ لیا، 100 دفعہ شام کو پڑھ لیا. اور اگر پورا ہفتہ توفیق نہیں ملتی تو کم از کم جمعہ ہی کے دن پڑھ لے انسان. سمجھ رہے بات کو؟ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ میرا خیال ہے نہیں آ رہی. جمعہ کا دن پڑھ لے انسان، اس میں زیادہ فضیلت ہے. اور یہ جو درود شریف ہے نا، یہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا پڑھنا چاہیے. میں کل بھی بیان میں کہا تھا نا، ساشے آ رہے ہیں ہر چیز کے، تو جیسے سلام کے ساشے نا، سلام کرنا ہو نا، اتنی سی آواز آتی ہے بس. تو درود شریف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بھائی صلی اللہ علیہ وسلم بول دو پورا. لکھنے میں بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ مجلس میں، کسی مجلس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کم از کم ایک دفعہ درود شریف پڑھنا واجب ہے. بار بار واجب نہیں ہے، بار بار افضل ہے. مجلس میں جب ایک دفعہ نام آیا تو پہلی دفعہ بہرحال واجب ہے، یا کم از کم ایک دفعہ اس مجلس میں. بار بار پڑھنا ضروری نہیں ہے، بہتر ہے. تو یا تو پڑھے ہی نہیں، ایک دفعہ پڑھ لیا کافی ہے، لیکن پڑھیں تو پھر تاشے نہ لے کر آئیں. درود شریف کو بگاڑے نہیں، پورا ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر آپ کو ڈر یہ ہے کہ نہیں بار بار پڑھنے سے میری زبان گھس جائے گی، نقصان ہوگا اور توانائی کم ہو جائے گی، روزہ زیادہ لگے گا، تو ایک ہی دفعہ پڑھ لے، مگر طریقے سے پڑھ لے، تاشے نہ لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح نہ کرے. اسی طرح لکھنے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو مجلس ایک ہے تو ایک دفعہ کہہ دے آپ بھی زبان سے. لکھنا واجب نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود شریف لکھنا واجب نہیں ہے، افضل ہے. تو یا تو اگر یہ ڈر ہے کہ میں نے لکھ دیا پورا نام تو میرا پین گھس جائے گا، سیاہی کا خرچہ زیادہ آئے گا، پیسے زیادہ بھرنے پڑیں گے مجھے، مہنگائی کا دور ہے، اتنی سیاہی میں افورڈ نہیں کر سکتا، تو پورا نام ہی نہ لکھے، یعنی درود شریف لکھے ہی نہیں. لیکن اگر لکھنا ہے تو چھوٹا سا سواد نہ ڈالے. سمجھ رہے بات؟
باقی ساری چیزیں پوری ہیں. یہ نہیں کہ والد محترم میں صرف واو لکھ دیا, ابا خود ہی سمجھ جائیں گے والد کی بات چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا. زید کا نام آیا تو صرف زے لکھ دیا. کبھی ہوتا ہے ایسے؟ ہوتا ہوگا شاید آپ کے یہاں. اور جتنی باتیں آ رہی ہیں صرف کچھ ساشے پیش کر دی, ایسا نہیں ہے. جب درود شریف لکھنے کی بات آتی ہے تو صرف چھوٹا سا سوٹ ڈال دیا. تو بھائی اتنی تکلیف اگر ہو رہی ہے تو نہ لکھو, کوئی فرض تھوڑی ہے. لیکن اگر لکھنا ہے تو احترام کا تقاضا کیا ہے, پورا نام لکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو حدیث کی اتنی بڑی بڑی کتابیں محدثین نے جو لکھی ہیں, کتنی بڑی بڑی کتابیں. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو محدثین پورا درود شریف لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کسی حدیث کی کتاب میں امام بخاری کی ہو, امام مسلم کی ہو, یا ابن ماجہ ہو, یا تہائی ستہ کی جتنی کتابیں اس کے علاوہ بھی ہیں, جب درود ہوگا تو پورا صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے. تو لکھنے میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے, پورا نام لکھ دیا جائے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا قلم گھس جائے گا اور یہ ہو جائے گا, یہ تو بخیل آدمی کے لیے, ورنہ کہ قلم تھوڑی گھستا ہے. لکھنے پورا تحریر لکھ رہے ہیں, اور جب بھی نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک چھوٹی سی آخر میں بات سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب ہے نا, لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں. کوئی کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بھی ٹھیک ہے, آپ سب سے اکرم ہیں. کوئی کہتا ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کوئی کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ سب ٹھیک ہے نام, لیکن سب سے بہترین جو نام آپ کے لیے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اس سے بڑا لقب کوئی بھی نہیں ہے. رسول اللہ کا مطلب اللہ کے سفیر, تو یہ سب سے بڑا منصب ہے. اس لیے عام استعمال میں جو صحابہ کا بھی طریقہ تھا, نبی اللہ, صحابہ کیا کہتے تھے, نبی اللہ یا رسول اللہ. تو محدثین بھی جو لفظ آپ کے لیے استعمال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی اللہ, تو عام استعمال میں یہ زیادہ بہتر ہے. وہ بھی ٹھیک ہے, سرور کائنات, حضور اکرم, شفیع المسلمین, تب صحیح ہے. لیکن ہوتا ہے نا جب بہت سارے آپشن ہو تو انسان سیلیکٹ کرتا ہے سب سے بہترین کو. تو سب سے بہترین لفظ آپ کے لیے کیا ہے, رسول اللہ. یہ سب سے بہترین لفظ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی دی ہے, اس زندگی کے دو پہلو ہیں, اور دونوں پہلو میں اس کو اصلاح کی ضرورت ہے. جیسے ایک مادی زندگی ہے اور ایک اس کی روحانی زندگی ہے. ویڈیو نہیں بنائے, لکھا ہوا ہے نا. تو مادی زندگی میں بھی اگر وہ ہدایت حاصل نہیں کرتا, اس پر تو بہت دفعہ بیان ہو چکا ہے, میں اس سے آگے کی چیز آج بیان کروں گا کہ مادی زندگی میں بھی اس کو ہدایت کی ضرورت ہے, اور روحانی زندگی میں بھی اس کو ہدایت کی, گائیڈنس کی ضرورت ہے. پھر جب اس کو گائیڈنس مل جائے, صحیح راستہ مل جائے, چاہے اس کا مادی زندگی سے تعلق ہو یا روحانی زندگی سے تعلق ہو, تو صرف ہدایت مل جانا کافی نہیں ہوتا, بلکہ ہدایت پر چلنے کے لیے اس کو اپنے نفس کے خلاف, اپنی خواہشات کے خلاف قربانی کی ضرورت ہوتی ہے. آج دونوں طرف سے گمراہیاں ہیں, ہدایت بھی نہیں مل رہی ہے تو غلط مل رہی ہے, اور جن کو صحیح مل رہی ہے وہ اس پہ چلنے کی کوشش نہیں کر رہے. صرف ان کے علم میں ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. چلنے کے لیے ہمت چاہیے, حوصلہ چاہیے, تو وہ ٹھوس ہو جاتے ہیں وہاں کے, نہ ہمت نہ حوصلہ. دین اور مذہب میں یہ پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. یہ مثال آپ نے اردو میں سنی ہوگی نا, کہ جو دین آپ کی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ بنے بس اتنا تو دین صحیح ہے. جو دین آپ کے اگینسٹ جا رہا ہے وہ, اس کی عام مثال یہ ہے کہ میں نے بڑے بڑے مذہبی گھرانوں میں یہ چیز دیکھی ہے کہ صبح و شام شریعت شریعت شریعت, لیکن جب بہنوں کی وراثت کا مسئلہ آتا ہے تو پھر ڈیلے کرتے ہیں اس کو. آپس کے جھگڑے جب ہوتے ہیں تو پھر اللہ اس کے رسول کو حکم نہیں بناتے, اسلام سے فیصلہ نہیں کرواتے. صبح و شام مولانا لوگوں سے جن چڑیل بھوت بھگواتے ہیں, جنازے بھی انہی سے پڑھواتے ہیں, پھونکے بھی انہی سے لگواتے ہیں, لیکن اپنے فیصلوں میں یہ نہیں کہتے کہ جی مولوی صاحب جو فیصلہ کریں گے وہ ہم مانیں گے.
چند دن پہلے ایک نکاح کی تقریب میں جانا ہوا تو ان بیچاروں کی کم بختی آئی ہوئی تھی. انہوں نے کہیں سادگی سے تقریب منعقد کی, بارات نہیں رکھی. انہوں نے کہا ولیمہ ہوگا جی دھوم دھام سے, بارات نہیں ہوگی. تو ایک طوفان کھڑا ہو گیا, ایک طوفان بدتمیزی رشتہ داروں کی طرف سے کہ یہ میت, یہ شادی ہے یا جنازہ ہے. تو اسپیشلی مجھے بلایا انہوں نے کہ کچھ بات کر لیں ان کے سامنے. میں نے بات کی, میں نے کہا بھائی ولیمے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ شادی ہے, جنازہ نہیں ہے. بارات سے نہیں پتہ چلتا, بارات تو غیر شرعی چیز ہے. میت پہ رسومات دیکھ لیں آپ, اچھے اچھے دینداروں کو ہم نے دیکھا ہے, صبح شام تقریریں بھی ہوں گی. اپنے بارے میں ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی عملی زندگی میں ناکام نکلیں. ہم بھی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, ممبر پہ بات کرنا آسان ہے, جب عمل پہ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے بھائی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنی خواہشات پہ چلتے ہیں. جہاں شریعت ہماری خواہشات کے اگینسٹ جا رہی ہے تو پھر ہم رسومات اور اپنی خواہشات پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو شادی بیاہوں میں بھی دو موقع ایسے ہیں جس سے انسان کے دین کا پتہ چلتا ہے. دو موقع, ایک خوشی میں ایک غم میں. تو خوشی کا سب سے بہترین موقع شادی سمجھا جاتا ہے, اور غم کا سب سے برا موقع میت سمجھی جاتی ہے. دونوں میں انسان کا پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے پانی میں, اور دونوں میں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جورو کا غلام ہے یا گھر میں اس کی حکومت ہے. معذرت کے ساتھ خواتین غصہ ہونا شروع ہو جائیں گی. اچھے اچھے لوگ میں نے دیکھا ہے بیگم کے ہاتھوں یہاں پر مجبور. بیگم کہہ رہی ہوتی ہے بارات نہیں کی تو یہ ہو جائے گا, بیگم کہہ رہی ہوتی ہے ہم نے تو یہ بھی کرنا ہے, یوں بھی کرنا ہے, فلانا بھی کرنا ہے. میرے بچے نے قرآن حفظ کیا تو گھر والوں نے کہا کہ ہم نے ہال میں جو ہے تقریب کرنی ہے. میں نے کہا نہیں, بچے نے قرآن حفظ کیا, ہم نے اس کی حوصلہ افزائی کرنی, لیکن گھر کے اندر ہی. جتنے مہمان آ گئے, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. حالانکہ ہال میں بھی جائز ہے. تو گھر والوں نے کہا نہیں ہال میں. میں نے کہا ایک بچے کا ہال میں کیا تو میرے آگے 15 ماشاءاللہ اور ہیں, تو میں تو ہال ہی میں کرتا رہوں گا. پھر میں تو بڑھ گیا. کسی بچے کے حفظ پہ پھر مجھے خوشی ہوگی؟ بولو کیا خیال ہے بھائی؟ تو بڑے آپس میں مذاکرات ہوئے. نہیں جی, میں نے کہا نہیں, دیٹس آل, یہ نہیں ہو سکتا. اب گھر والوں کے پاس تو دلائل بہت ہوتے ہیں نا, اس میں کیا ناجائز کیا ہے. بھائی ایک دیکھو, جب آپ سربراہ ہو نا گھر کے, تو اب اگر آپ دلائل میں الجھنا شروع کر دیا نا آپ نے, تو پھر سربراہ نہیں ہو آپ. اب مثال کے طور پر آپ کو پولیس والے نے روکا, لائسنس دکھاؤ. آپ نے کہا لائسنس تو نہیں ہے. اس نے کہا چالان کاٹو. آپ نے کہا کیوں؟ پولیس والا اب آپ کو سمجھا رہے, دیکھیے ایکچولی ہوتا ہی ہے کہ گورنمنٹ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. وہ سسٹم یہ کہتا ہے کہ جس کو گاڑی چلانا آتی ہے نا اس کو گورنمنٹ پرمیشن دے گی. آپ نے کہا وہ تو رشوتیں لے کے بھی لوگ لائسنس نہیں بنا رہے. پولیس والے کہا ہاں رشوتیں لے کے تو بنا رہے ہیں, لیکن دیکھو بغیر رشوت کے بھی تو بناتے ہیں نا. تو اس طرح آپ کا اگر مذاکرات شروع ہو گئے تو پولیس والا وردی اتار کے آپ کو پہنا دے گا. ڈنڈے کا مطلب, سربراہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ دلیل سے بات سمجھائے گا, سمجھ میں آ گئی ٹھیک ہے, نہیں آئی تو بھی ٹھیک ہے, ماننا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ گھر میں چنگیز خان بن کے رہیں, ہر وقت آرڈر چلاتے رہیں اور گھر والوں کو جینے کا حق ہی نہ دیں. یہ تو غلط ہے, یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے خلاف ہے. آپ نے فرمایا یغلبن الکریم, عزت دار آدمی پر عورت غالب آتی ہے. ولا یغلب علیہن الا اللئیم, اور جس کا 100% گھر پہ کنٹرول ہے نا, اس کا مطلب حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ لئیم ہے. اس کا اردو میں صحیح ترجمہ ہوا کمینہ آدمی ہے. وہ کمزور کو جو ہے نا ایسے دبا دیا اس نے. جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے گھر میں 100% ہماری مرضی, ایک پتا بھی میری مرضی کے بغیر گھر میں نہیں ہلتا, اور ایسا میں نے کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے بیوی بچوں کو, تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی فرعون جب ہلاک ہوا تھا نا اس کی نسل میں 2-4 بچے رہ گئے تھے. تو یہ وہی ہے, یا تو چنگیز خان کی اولاد میں ہے یا ہلاکو خان کی اولاد میں. کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 100% گھر میں آپ کی چلے. کچھ آپ کی چلتی ہے, کچھ گھر والوں کی چلتی ہے, کچھ میں آدمی برداشت کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بھائی کہ اگر پورا اپنا تسلط قائم کرو گے تو صحیح حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ گھر میں طلاق کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تھوڑا سا کچھ اپنی چلا دی, کچھ گھر والوں کی چلا دی, ایسے مل جل کے ہنسی خوشی زندگی گزرتی ہے. لیکن ایک لمٹ ہے بھائی. آپ وہ خرچے بیگم کے کہنے پہ کرنا شروع کر دو کہ کل آپ کو لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے, وہ آپ افورڈ نہ کر سکو, تو بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے. آپ نے اپنی لمٹ, بھائی یہ نہیں. دوسرا, آپ جب مقتدا اور رہبر ہو, آپ وہ کام کرو گے جو غلط ہے تو لوگ کہیں گے لو بھائی جب اپنا نمبر آیا تو سب ٹھیک ہو گیا, اور جب دوسروں کی باری آتی ہے تو ممبر پہ بیٹھ کے تقریریں چلتی ہیں.
تو چونکہ اس کام کی نسبت تو میری طرف ہوتی نا، میری طرف نسبت ہوتی. جائز ہے ہال میں بھی بچے کی تقریب کی جا سکتی ہے، لیکن میں نے بتایا نا کہ ایک ہوتا تو میں کر لیتا. اب اس پہ لوگ کہیں گے اسی لیے ہم کہتے ہیں زیادہ نہیں ہونے چاہیے. تو اولاد کے ہونے کی جو نعمت ہے نا، اس کی وجہ سے 2-4 تقریبات اگر آپ مس کر دو تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ دنیا میں اس سے بڑا کون بے وقوف ہوگا جو اولاد جیسے گفٹ کو اس لیے روکے کہ میں ہال میں تقریب نہیں کر سکتا. ہے تو پاگل پنے کی علامت. اب دیکھو ہمارے بچے جب جوان ہوں گے تو میری بہوؤں کی تعداد بھی کتنی ہوگی ماشاءاللہ. ہول سیل کے حساب سے بہویں ہوں گی، ایک نہ ایک تو کام کی نکلے گی نا خدمت والی. داماد ہول سیل کے حساب سے ہوں گے، ایک نہ ایک تو انسان کا بچہ نکلے گا خدمت والا. کیا خیال ہے؟ تو خوشیاں چھین لی ہیں آپ سے ان لبرل لوگوں نے، سیکولر لوگوں نے. توکل بھی چھین لیا، اللہ پہ اعتماد بھی چھین لیا. کیسے کیسے واقعات سامنے آتے ہیں نا. میں دل چاہتا ہوں ان کو کیمروں کے سامنے لاؤں میں ان لوگوں کو، اور ان کو کہوں کہ اپنا انٹرویو کیمرے میں ریکارڈ کرواؤ کہ ہم نے نسل روکی تھی اور آج ہم بھگت رہے ہیں. میرا دل چاہتا ہے جاپانیوں کو سامنے لے کر آؤں، ان کے بڈھوں کو جن کو ترقی کا جھانسا دے کے نسل رکوائی گئی اور وہ آج رو رہے ہیں کاش ہماری نسلیں بڑھتی اور ہم اتنی ترقی کر کے بھی ڈپریشن میں نہ جاتے. تو ہم اللہ کا شکر ہے اللہ رسول نے ہمیں صحیح گائیڈ کیا ہے بالکل. ہمیں اب کسی اور گائیڈنس کی بالکل بھی ضرورت نہیں. تو خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 2 موقع ہیں جس پہ انسان کا پتہ چلتا ہے خوش ہے یا غم زدہ ہے. ایک موقع کون سا ہے بھائی؟ خوشی کا موقع. ایک غم کا موقع. خوشی میں اکثر شادی کی مثالیں دی جاتی ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں لوگ. اللہ میاں نے دیکھو انسان کی کیا مثال دی ہے. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. اللہ نے فرمایا انسان بڑا جلد باز ہے، اعتدال میں نہیں رہتا، ہر موقع پہ آپے سے باہر. میں حرم میں تھا، میں پچھلے سال عمرے پہ گیا نا، تو شیخ معیقلی کی تلاوت بڑی خوبصورت تلاوت کرتے ہیں وہ امام حرم میں، بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہیں. تو اللہ کی قدرت کہ میں جب پہنچا نا تو عشاء کی نماز کا وقت تھا. میں حرام میں تھا تو ڈائریکٹ نماز کھڑی تھی، طواف کا بھی موقع نہیں ملا. اب حرم کا منظر ہو اور ابھی ابھی آپ پہنچے ہو تو امام حرم عشاء میں یہی آیت تلاوت کر رہے تھے. اور کمال کی بات ہے اس جگہ کھڑے ہو کر تلاوت کر رہے ہیں جہاں یہ نازل ہوئی آیت، مکی آیت ہے اور وہیں نازل ہوئی ہے مکہ میں. وہ تلاوت کر رہے تھے اس وقت جو میری کیفیت تھی وہ میں ہی جانتا ہوں. ان الانسان خلق ہلوعا. کیسا پیارا کلام ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو جو بنایا ہے نا یہ بڑا جلباز ہے، یہ کہیں بھی اعتدال پہ قائم نہیں رہتا. اذا مسہ الشر جزوعا. جب اسے مصیبت پہنچتی ہے بے صبری میں چیخ و پکار شروع کر دیتا ہے. ہائے ہائے، جیسے کوئی خدا ہے ہی نہیں جو اس سے مصیبت کو دور کر سکتا ہے. جیسے یہ مصیبت آزمائش نہیں ہے بلکہ عذاب بن کے آئی ہے. جیسے پہلی دفعہ اسی کو مصیبت ملی ہے، اس سے پہلے تو آج تک کسی پر کوئی مصیبت آئی نہیں. یہ پڑھی لکھی قوموں میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، فوراً ڈپریشن میں جاتے ہیں. اذا مسہ الشر جزوعا. فرمایا جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے آپے سے باہر ہو جاتا ہے. میتوں میں دیکھو نا ایسے ایسے اچھل اچھل کے ہا ہو کر رہے ہوتے ہیں. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. فرمایا جب خوشی پہنچتی ہے کنجوس بن جاتا ہے، اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک نہیں کرتا. پیسہ آ گیا نا اس فکر میں لگتا ہے کسی کو پتہ نہ چلے، ایسا نہ ہو مجھ سے چندہ مانگ لے، ایسا نہ ہو کوئی بیوہ آ جائے بہن کہ سنا ہے آج تمہاری تنخواہ ڈبل ہو گئی ہے تو میرے بچے کیا ہیں بھوکے ہیں. جب پیسہ آتا ہے خوشیاں آتی ہیں کنجوس بن جاتا ہے، اترانے لگتا ہے. دوسرے مقام پہ آتا ہے اترانے لگتا ہے. دماغ اوپر کی سیٹنگ کیا ہو جاتی ہے آؤٹ، تکبر میں، اپنی قابلیت میں ہوں، میری قابلیت. انٹرویو بھی دے رہا ہوتا ہے نا، ایکچولی میں نے اسٹرگل اتنی کی ہے، ایکچولی یہ اسٹرگل ہے، محنت ہے. آپ بھی اسٹرگل کرو آپ کو بھی ملے گا، یہ میری محنت ہے. شعبہ جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے، تو اوپر سے زبان سے جملہ تو شکر والا ہوتا ہے، اندر سے شو مار رہا ہوتا ہے. ابے تو تیرے پاس ہے کیا 2 ٹکے کے آدمی؟ مقصد یہ ہوتا ہے بتانے کا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ جب شیخ معیقلی پڑھ رہے تھے نا یہاں تک تو نارمل ہے، یہ تو اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں کہا ہے. آگے جب انہوں نے یہ آیت پڑھی الا المصلین، یہ اللہ جو ہے نا ایک تلوار ہے.
اللہ کہتے ہیں سارے انسان ایسے نہیں ہوتے، الا، ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ خوشی میں دیوانے ہو جاتے ہیں، اترانے لگتے ہیں، اور نہ غم میں غم کو اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں. یہ وہ کون لوگ ہیں؟ الا المصلین، جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں. اور یاد رکھنے کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ نمازوں کو قائم کرتے ہیں. الذین هم علی صلواتہم یحافظون، عام نمازی نہیں، اپنے نمازوں کی حفاظت. نماز ایک سائن ہے، نماز اصل میں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ ان کی زندگی میں ان ہے، جن کی زندگیوں میں خدا ہے نا، گاڈ ہے جن کی زندگیوں میں، وہ نہ خوشی میں اعتدال سے باہر نکلتے ہیں اور نہ غم میں وہ بے صبری کا مظاہرہ، کیونکہ ان کو پتا ہے خوشیاں بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. غم بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو جب سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے تو بھائی کبھی خوشی دے کے آزمائے گا، کبھی غم دے کے آزمائے گا. تو آپے سے باہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی قسم، گورا اس نعمت سے محروم، جاپان والے اس نعمت سے محروم، آسٹریلیا والے اس نعمت سے محروم. نفسیاتی جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں جو آپ کو ڈپریشن سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس نعمت سے محروم. ایتھیس، ملحد لوگ اس نعمت سے محروم. اس نعمت کا تعلق آپ کے ایجوکیٹڈ ہونے یا نہ ہونے سے، پڑھے لکھے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے. اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کی زندگیوں میں اللہ کتنا ان ہے، آپ کی زندگیوں میں اللہ کو آپ نے کتنا انوالو کیا ہوا ہے. اور عملی طور پر اس کا ثبوت آپ کی نماز سے پتہ چلے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جب اللہ پڑھا نا، وہ ایک تو وہاں کا ایک تو ان کی آواز خوبصورت، پھر وہ مقام. تو میں سوچ رہا تھا یار، ایک یتیم پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے جو نہ پڑھنا جانتے، کیسا خوبصورت کلام ان پہ آسمان سے نازل ہو رہا ہے، جس کو 1400 سال سننے کے بعد اتنا مزہ آ رہا ہے. تو جنہوں نے سید الانبیاء کے زمانے اقدس سے سنا ہوگا ان کو کتنا لطف آیا ہوگا. تبھی تو یہ مشرکین کہتے تھے یہ جادو ہے، جادو، ان ھذا الا سحر مبین، یہ کھلا ہوا جادو ہے. اسے سن کے انسان اس کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے. بھائی یہ جادو ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ جادو کے منتر ایسے ہوتے ہیں. کبھی کسی جادوگر کو آپ نے منتر پڑھتے ہوئے دیکھا؟ اس کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کیا پڑھ رہا ہوں میں. ایک صاحب نے کہا میرے پاس سانپ کا منتر ہے، میں یوں پڑھتا ہوں سانپ کنٹرول. میں نے کہا ذرا پڑھ کے سنانا. تو پتہ نہیں اٹرم پٹرم جٹن دو ایکم دو دو دنی چار کیا پڑھ رہے تھے. میں نے کہا یار یہ سانپ کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا. یہ وہ پٹانگ پھینکتے جاؤ تو لوگ بے وقوف بن جاتے ہیں. تو الا المصلین الذین هم علی صلاتہم یحافظون دائمون. الذین هم علی صلاتہم دائمون، عام مصلی نہیں، ٹرخانے والے نمازی مارکیٹ میں بہت ہیں. اللہ کہتے ہیں وہ نمازی جو اپنی نمازوں پر قائم دائم رہتے ہیں. الذین هم علی صلاتہم دائمون والذین هم لفروجہم حافظون. فرمائے وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اللہ ان کی زندگی میں پریکٹیکلی ان ہے، صرف زبانی خالی پیلی کے دعوے نہیں ہے. تو جس کی زندگی میں اللہ حقیقت میں ہوتا ہے وہ بے حیائی کے کاموں سے بچتا ہے، کیونکہ بے حیائی کو چھوڑ دینا بڑی قربانی ہے. یہ اللہ کی محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، فرمایا ہاں وہ اپنی خواہش حلال طریقے سے پوری کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں. فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو اس بیوی کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا یہ لوگ اللہ کی حدود کو کراس کرنے والے ہیں. اور جو نکاح کریں گے، چاہے ایک کریں چاہے چار کریں، فانہم غیر ملومین. سبحان اللہ کی آواز آئی. پوری تقریر میں کہیں سے سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی مجھے. اوپر سے آواز آئی نا سبحان اللہ کی. پوری تقریر میں میں نے حلوعہ والی آیت پڑھی، الا المصلین پڑھی، کہیں سے سبحان اللہ آیا؟ جہاں چار شادی کی بات ہوئی وہاں سے آواز آئی ہے سبحان اللہ. اس کا مطلب تپے ہوئے سب ہیں، تپے ہوئے سب ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، جو نکاح کرے گا بھلے ایک کرے چار کرے اور اپنی خواہش اپنی زوجہ کے ساتھ اپنا تعلق رکھے گا، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. لہذا اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو، زیادہ فنٹر بننے کی کوشش مت کرو کہ اس کمبخت نے دوسری کر لی تیسری کر لی، رکی نہیں رہا کمبخت، بریکیں فیل ہو گئی ہیں.
بھائی اللہ میاں جس اللہ نے بنایا اس اللہ نے پرمیشن دی، جاؤ ایسی کی تیسے. تو اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ نہ مصیبت میں حد سے تجاوز کرتے ہیں. اصل میں ان مثالوں سے نا جزیات سے کلیات سمجھانا مقصد ہے. اب آپ کہہ سکتے ہو جو نکاح کرتے ہیں اس کا صبر سے کیا تعلق ہے؟ بھائی تعلق یہ ہے کہ وہ نکاح اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہے ہیں، نماز اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب ان کے سوسائٹی میں، ان کی زندگی میں اللہ ہے. جس کی زندگی میں اللہ ہوتا ہے پھر وہ اعتدال سے زندگی گزارتا ہے، نہ پیسہ آنے کے بعد غریبوں کو گالیاں دینا شروع کرتا ہے، دماغ بھی نہیں خراب ہوتا اس کا، اور نہ غربت میں وہ ڈپریشن میں جاتا ہے، نہ خودکشی کی طرف جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف. صبر کرتا ہے وہ. آج مصیبت میں ذرا ذرا سی بات پہ خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں لوگ، ذرا ذرا آتے رہتے ہیں میرے پاس لوگ. ایک نوجوان میرے ساتھ سیلفی لے کر گیا، چند دن کے بعد پتا چلا جی بے روزگاری میں خودکشی کر لی ہے. ایک اور نوجوان آیا چند دن پہلے ادھر ہی مسجد میں کہ میرا 5-6 کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا، سارا بزنس تباہ ہو گیا. کرپٹو کرنسی کی رٹ لگا کے رکھی ہوئی تھی نا لوگوں نے. لوگ نا ہمیں گن پوائنٹ پہ کہتے ہیں فتوا دو. کرپٹو کرنسی پہ میرے اوپر ایسا دباؤ تھا کہ اس کو فتوا دو کہ یہ کرو، حلال طیب ہے، پاکیزہ ہے. ہم نے خود بھی ٹوٹی پھوٹی تحقیق کی، بڑے علماء سے بھی رابطہ کیا، انہوں نے کہا بھائی یہ بھی کنفیوژن ہے، اس میں کیا ہے؟ کنفیوژن ہے. ہم اس کو حرام نہیں کہہ رہے کیونکہ ابھی دلائل کیا ہے اس کے؟ مشتبہ دلائل ہیں. حلال بھی نہیں کہہ رہے ہم. جس نے کرنا ہے اپنی ذمہ داری پہ کرے، ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہ چلائے. بہت لوگوں نے تانے دیے مجھے بھی کہ اصل میں یہ نا خود جب آئے گا نا ان کا بزنس خود کریں گے تو پھر حلال ہوگا، ابھی حلال نہیں ہے. تو اصل میں یوں ہے، اصل میں بہت کچھ کام ہے. نہ ہم نے خود کیا اور ہم نے لوگوں سے بھی کہا بھائی ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہیں چلاؤ. آج اس کرپٹو کرنسی کا حسرت دیکھو. 2 ڈپریشن کے مریضوں سے تو میں مل چکا ہوں. ایک تو خودکشی کرنے جا رہا تھا، اللہ نے بچا لیا. دوسرا تو وہ تو میڈیسن پہ لگ گیا تو بچ گیا. کسی ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کیونکہ 3-3 4-4 5-5 10-10 کروڑ روپے لوگوں کے ڈوبے ہیں. ہر آدمی چاہتا ہے بیٹھے بیٹھے میں کیا بن جاؤں؟ امیر بن جاؤں. یہ بھی بے اعتدالی ہے. تمیز سے امیر بنو، بن گئے ٹھیک ہے، نہیں تو جتنا ہے اس پہ تو گزارا کرو گے نا. ہر آدمی چاہ رہا ہے 2 منٹ میں بیٹھے بیٹھے کیا بن جاؤں. ابے تمیز سے بزنس کرو، ٹماٹر خریدو بیچو جس چیز کی ضرورت ہو. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ چلیں گے. ٹماٹر ہمیشہ کھایا جائے گا. انڈیا چاہے آپ کا ٹماٹر بند بھی کر دے پھر بھی آپ ٹماٹر کھاؤ گے، کیونکہ ٹماٹر کی کڑھائی کا جو مزہ ہے وہ وداؤٹ ٹماٹر نہیں ہے. لیکن چھلکا بیج نکال لیا کرو اگر مجھے کھلانا ہو تو. مجھے چھلکے بیج سے الرجی ہے، کیونکہ اب وہ سن کے نا لوگ میرے لیے خوب ٹماٹر لا کے رکھیں. تو ٹماٹر کا چھلکا بیج سے مجھے الرجی ہے. ہر ایک کو نہیں ہوتی لیکن مجھے ہے. تو گوشت ہے ہر دور میں انسان کھا رہا ہے، پراپرٹی ہے ہر دور میں. آج پراپرٹی گری ہے کل دوبارہ، کیونکہ رہنا تو ہے نا، بچے تو پیدا ہو رہے ہیں تو جگہ تو چاہیے نا انسان کو. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ آبادی آج نہیں کل ڈبل ہوگی تو ان کو چاہیے ہوگا، پلاٹ چاہیے ہوگا. تو یہ تمیز والے بزنس ہیں، انسانوں والے بزنس، یہ کیا کرو. اور وہ جو آج کل ایک آ رہا ہے وہ کیا ہے، وہ چین کی ایک صورت بنتی ہے نا، 5 آدمیوں کو آپ نے پہنا دی وہ چیز، وہ آگے 5 کو پہنائے گا، اس کا بھی آپ کو کمیشن آئے گا. وہ بلاک چین کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے جب اس پہ ریسرچ کی تو گولڈن کی کے نام سے کمپنی نے بڑا بیوقوف بنایا تھا لوگوں کو. ہم لوگوں کو منع کر رہے ہیں یہ کمانے کا صحیح طریقہ نہیں ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ اگلا 5 کو 25 کو بیچے گا تو ان کا کمیشن آپ کو کس کھاتے میں مل رہا ہے؟ اس کا نقصان ہوگا آخر میں جب کوئی جو بندے رہ جائیں گے نا جن کو پہنانے کے لیے کوئی بندہ ملے گا ہی نہیں، ان کی رقمیں ڈوبیں گی. یہ گورے کا کوئی دین نہیں ہے بھائی. وہ کہتا ہے جس طرح سے پیسہ آتا ہے آئے بس. اسلام نے آپ کو ایک باؤنڈری کھینچی ہے، یہ جائز طریقہ ہے اور یہ ناجائز طریقہ ہے. تبھی تو انشورنس حرام ہے کہ آپ کے ابا مر گئے تو آپ کو پیسے مل جائیں گے، نہیں مرے تو انشورنس کمپنی کا فائدہ ہے. ابے یہ پیسہ کمانے کا کون سا طریقہ ہے؟ یہ تو جوا ہے. سمجھتے نہیں ہو بات کو. تو تبھی انشورنس کمپنیاں اگر یہ تعاون کر رہی ہوتی نا تو کبھی بھی آپ کے ٹی بی کے مریض کی بیمہ پالیسی لائف انشورنس نہ ہوتی اس کی. وہ پہلے چیک کرتے ہیں بندے کے مرنے کے چانسز کتنے ہیں. اگر مرنے والا ہے بالکل بھی اس کے ساتھ تعاون، ان کو پتا ہے یہ ابھی پالیسی لے کے فوراً اگلے دن مرے گا، ٹھیک ٹھاک پیسہ اس کو دینا پڑے گا. وہ بالکل باڈی بلڈر ہو، اس کے ڈولے شولے بنے ہوئے ہو، فٹ فاٹ ہو بالکل، اس کو کہتے ہیں یہ آئے. جس کے بھی فی الحال وہ اس میں 150 اس طرح کے آ گئے تو انہوں نے کہا اگر ایک مر بھی گیا نا تو 99 کا پروفٹ تو ہمیں مل جائے گا. اب چونکہ اللہ کا قانون ہے وہ اللہ تو پابندیاں لگاتے ہیں، انسان تو کہتا ہے جانے دو بھائی.
اور یہ انشورنس کمپنیاں جو آپ کو کہتی ہیں نا کہ ہم آپ کو اتنا پروفٹ دیتے ہیں، دیکھیں آپ کی سیکیور ہو جاتے ہیں، بھائی آپ سیکیور نہیں ہوتے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ یورپ میں آدھی تنخواہیں ٹیکس میں جاتی ہیں اور علاج آپ کا فری میں ہوتا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. میں آسٹریلیا گیا تو انہوں نے کہا ہمارا سب کچھ فری ہے. میں تو خوشی سے بے ہوش ہوتے ہوتے رہ گیا. اتنے اچھے اسپتال، یہ بھی فری، علاج بھی فری، فلانا بھی فری، ڈمکانا بھی فری. تو میں نے پوچھا سر آپ کی تنخواہ؟ کہتے ہیں 10 لاکھ تنخواہ ہے، یا شاید 1 کروڑ، پاکستانی حساب سے 1 کروڑ تھی، بڑے اچھے. تو میں نے کہا آپ کا ٹیکس؟ کہتے ہیں 43 لاکھ میرا ٹیکس میں جاتا ہے. میں نے کہا ایک دفعہ جو آپ ٹیکس دے دیتے ہو نا، ہمارے پاکستان میں پوری زندگی کی اسکول کی فیسیں آپ کی ادا ہو گئیں. تو فری کہاں سے ہے؟ ہاں آرگنائز حکومتیں ہیں، ایک مینجمنٹ ہے، تو وہ ٹیکس دے کے ان پہ لگ جاتا ہے، وہ بھی پورا نہیں، پھر بھی نہیں لگتا، بہت زیادہ ٹیکس ہے. تو فری تو ہم لوگ ہیں بھائی. صحیح بتا دوں آپ کو، 50 روپے ٹیکس نہیں دے رہے. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا، بار بار میں دائیں بائیں ہو رہا ہوں بھائی، یہ بڑا مشکل ہے یار، مجھے کنٹرول کرنا نا، مجھے کنٹرول کرنا بہت مشکل کا. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین هم لفروجهم حافظون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. اللہ کہتے ہیں میں جن کی زندگیوں میں ان ہوتا ہوں، جو اعتدال والی زندگی ہوتی ہے، نہ خوشیوں میں اترانا شروع کرتے ہیں، اوقات سے باہر آ گئے. جیسے غریب کے پاس نیا نیا پیسہ آئے تو کہتے ہیں نا یہ اوقات سے، کہتے ہیں نا لگتا ہے یہ دولت نہیں ہے، بالکل یہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اسی طرح وہ لوگ جن کی زندگیوں میں اللہ ان ہے، تو یہ کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وہ اپنی امانتوں اور معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں. مسلمان کبھی بھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا. اگر وہ کسی کا کرایہ دار ہے تو مالک مکان کو بیل دبا کے کھڑا نہیں ہونا پڑتا. وہ اس کا کرایہ جو اس کی امانت ہے اس کے اکاؤنٹ میں پہلی تاریخ کو یا بہت زیادہ 5ویں تاریخ کو بغیر کہے ڈال دیتا ہے. اگر وہ ڈال رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی زندگی میں اللہ ہے. اگر وہ نہیں ڈال رہا اور ٹرخا رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے. تو آپ بھی کوئی ٹینشن آنے دو، پھر دیکھو کیسا پاگل ہوگا یہ. اسی طرح میرے بھائی جب کرایہ دار مکان، اپنے سارے قصے لے کے میں آپ کو سنا رہا ہوتا ہوں، اگر کوئی کرایہ دار مکان خالی کر دے تو مالک مکان اس کا ایڈوانس 6 مہینے سال روک کے نہیں رکھتا، بغیر کہے اس کو ٹائم پہ واپس کر دیتا ہے. اگر واپس کر رہا ہے اس کا مطلب یہ مالک مکان انسان کا بچہ ہے. اور اگر کرایہ دار فون کر کے اس کو یاد دلا رہا ہے، اگر وہ مالک مکان میرے بھائی بار بار آپ کرایہ دار اس کو یاد دلائے بے اللہ کے بندے میرا ایڈوانس تو دے دے، اور وہ کہ کل دوں گا، پرسوں دوں گا، ترسوں دوں گا، اس کا مطلب یہ مالک مکان انسان کا بچہ نہیں ہے، اس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے. اس کو کوئی خوشی یا غم آنے دو، پھر دیکھو اس کا ہوتا کیا ہے. پیسوں میں میرے بھائی آج کل نمازی بھائی بھی ہمارے ماشاءاللہ بڑے معاملات خراب چل رہے ہیں. تو وہ جو میں بتا رہا تھا نا 5-6 کروڑ کا نقصان کر کے آیا، خودکشی بیچارہ کرنے والا تھا، تو میں نے اس کو سمجھایا مت کر. کہہ رہے میں کیا کروں، میں شادی شدہ ہوں، اب میرے کرپٹو کرنسی میں بڑھ گیا، میں پیسہ برباد ہو گیا میرا. تو میں نے کہا میرے بھائی آپ نے گناہ کیا، گناہ کا حل کیا ہے؟ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے توبہ کرو. تو اللہ سے رو کے معافی مانگو. رونا نہیں آتا، رونے جیسی صورت بنا لو. کتنا آسان کر دیا اللہ نے، کیونکہ رونا اپنے اختیار میں نہیں ہے. ہاں کچھ لوگ ہیں جن کے اختیار میں، جب چاہے بٹن دبائے رونا شروع کر دیں گے. ٹی وی پہ آتے ہیں نا شب برات پہ ڈن رو رہے ہیں، اس کے بعد ہنس رہے ہیں. وہ پتہ نہیں ان کو اللہ نے کیا صلاحیتیں دی ہیں. تو وہ ایکٹر لوگ ہوتے ہیں، مذہبی ایکٹر بھی بہت ہیں دنیا میں، سیاسی ایکٹر بھی بہت ہیں. بعض دفعہ جس نے مارا ہوتا ہے وہی رو رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ جنازے میں. حقیقت یہاں ایکٹنگ بہت ہے، لیکن سچی مچی کا جو رونا ہے بھائی وہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا. تو اپنے کنٹرول میں تھوڑی ہوتا ہے جو سچی مچی کا رونا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں وہ جو تھا نا، وہ میں چونکہ یہ واقعہ سنا دوں، اور بھی بہت سوں کو خودکشی کے اللہ نہ کرے خیالات آ رہے ہوں، تو یہ سن کے نا ان کو موٹیویشن ملے گی، خودکشی کی طرف نہیں جائیں گے. اب وہ کروڑوں روپے ڈوب گئے، شادی شدہ آدمی ہے. میں نے کہا پہلے تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کیا کرو، توبہ کہ اللہ میں نے ایک دن میں کروڑ پتی بننے کی کوشش کی ہے، مجھے معاف کر دے. دنیا کو مسافر خانہ میں نے نہیں سمجھا. اور علماء منع بھی کر رہے تھے، کرپٹو کرنسی ایک رسکی چیز ہے، ہوائی چیز ہے، ایک سافٹ ویئر ہے. تو کہہ رہے میں نے کہتے ہیں پھر اللہ معاف کر دے گا. میں نے کہا ہاں. کہہ رہے ابا تو نہیں معاف کریں گے نا، بیوی بچے کہاں سے تو نہیں معاف کریں گے نا. کہہ رہے جب گھر میں جاؤ تانے ملتے ہیں. میں نے کہا دیکھو اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ جب بار بار اس کی بے عزتی ہوتی ہے اور وہ برداشت کرتا رہے
تو اس کی عزت خود بخود ختم ہو جاتی ہے, اور جب عزت ختم ہوتی ہے تو بے عزتی فیل ہونا ختم. حقیقت ہے. وہ ایک آدمی تھا نا, کسی محلے سے آیا, کہتا ہے اللہ کا بڑا فضل ہے میری عزت نہیں ہے اس علاقے میں. لوگوں نے کہا اس میں فضل کی کیا بات ہے؟ کہہ رہا اگر عزت ہوتی نا تو آج بڑی بے عزتی ہو جانی تھی, مجھ سے کام ایسا ہو گیا کہ بے عزتی. کہہ رہے پہلے سے عزت ہی نہیں تھی. دیکھو کوئی چرسی ہیروئن چی جوتے چراتا ہوا پکڑا جائے تو اپنی بے عزتی فیل کرتا ہے؟ وہ بالکل بھی فیل نہیں کرتا وہ. تو میں نے کہا میرے بھائی جب آپ چند دن ابا کے تانے سنو گے, ادھر سے تانا, بیوی کا تانا, بچوں کا تانا, تو چند دن صبر کر لو, کیونکہ وہ نہ گھر چھوڑ کے روڈ پہ سو سکتا ہے بھائی, بیوی بچے چھوڑ کے کہاں جائے وہ. تو میں نے کہا تھوڑے دنوں میں یہ ہوگا کہ آپ کو بے عزتی فیل ہونا, بے عزتی ہوگی فیل نہیں ہوگی, صحیح ہوگی مگر فیل اتنا خوش ہوا نا, صحیح بات, ایسا خوش ہوا مجھے لگا اس کے چہرے پہ باہر آ گئی. میں نے کہا چند دن کی بات, عادت ہو جائے گی, ہر وقت آنے ہر وقت آنے. میں یہ سب بھگتا ہوا ہوں اصل میں, کیونکہ میں نے جب دوسری کی تھی نا تو میرے ساتھ یہی ہوا تھا, یہ سب پریکٹیکلی ہو چکا ہے میرے ساتھ. تو مجھے اپنی شروع میں بہت بے عزتی فیل ہوتی تھی, مجھے لگتا تھا دنیا کا سب سے برا آدمی اس کائنات میں میں ہوں. تھوڑے دن میں فیل ہونا ختم ہو گئی. تو اس کے بعد آٹو پہ سیٹ ہو گئے ہم, آٹو پہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بھائی الا المصلین, ہاں والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون, امانتوں میں خیانت نہیں کرتے. 2 نمبر ہی نہیں کرتا مسلمان, معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا. زبان سے کچھ بول رہا ہے اور دل میں نیت کچھ اور ہے. آج کل جو جتنی زیادہ ٹوپیاں کرائے نا اس کو اتنا صاحب کمال سمجھا جاتا ہے, جتنا جھوٹ بولے گا اتنا اچھا سمجھا جائے گا. تجارت میں تو اب اعتماد ہی نہیں رہا نا یہاں کی پروڈکٹ. اچھا میرا ایک بیان چلا ہے کہ ہمارے مسالوں پر باہر ملکوں میں پابندی ہے, یہ فیس بک پہ بیان چلا ہے, اس پہ لوگوں نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ہم نے تو بہت سارے اپنی کمپنیوں کے مسالے دیکھے ہیں. دیکھو جب ایک آدمی اتنے کانفیڈنٹلی کسی ممبر پہ بیٹھ کے دعویٰ کرتا ہے نا تو غلط نہیں کر رہا ہوتا. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے تو آپ اس کی بات کو سمجھو, آپ اس کو صفائی کا موقع دو. ایک دم جھوٹ کے الزامات لگا دینا, میری دنیا میں کتنی ٹریولنگ ہوئی ہے تو میں اتنا بڑا جھوٹ بولوں گا کہ ان کمپنیوں کو بدنام کرنے کے لیے. باہر ملکوں میں جو مسالے مل رہے ہیں نا ان کا فارمولا چینج ہوتا ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کمپنیوں کو پر بین ہے, میں نے یہ کہا ہے کہ یہ والے مسالے باہر ان کمپنیوں کے نہیں مل رہے ہیں, تو فارمولا چینج ہوتا ہے. یہاں جو آپ کے مسالے مل رہے ہیں ان کا فارمولا الگ ہے, باہر جو مل رہے ہیں وہ الگ ہے. تو یہ تو میں نے خود یہاں کے مسالوں کی بریانیاں بھی باہر کھائی ہیں, قورمے بھی کھائے ہیں, پیٹ نہیں خراب ہوتا. یہاں کھاؤ تو خراب ہوتا ہے, اور یہ تحقیق کی ہے پوری کہ وہ چینج ہیں. کچھ چیزیں یہاں پر ایسی ڈالی جاتی ہیں ذائقہ بڑھانے کے لیے جو آپ کی صحتوں کا بیڑا غرق کرتی ہیں, لیکن ٹیسٹ اس سے گین ہو جاتا ہے تو پبلک پھوڑتی پھاڑتی ہے, کیونکہ وزیر خوراک کا پتہ ہی نہیں وہ مارکیٹ میں ہے کہاں پہ وہ. اور وزیر خوراک اگر بیچارہ آئے گا بھی تو 4 ڈبے اس کو فری میں دے دیں گے مسالوں کے. تو ان وزیر خوراک کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں جو بھی موجودہ وزیر خوراک ہے. تو خیر, تو باہر ملکوں میں مسالے ہیں, پابندی کا مطلب میرا یہ نہیں تھا کہ یہ نام پہ ہی پابندی ہے, یہ میں نے بیان میں یہ دعویٰ نہیں کیا ہے. تو میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ تھوڑا سا اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے کمنٹس کیا کریں. آپ یہ بول دیں کہ مفتی صاحب کو غلط فہمی ہوئی ہے, بولا جھوٹ بول رہا ہے یہ مولوی, اس طرح کہتا یہ مولوی جھوٹ بول رہا ہے, مجھے کیا جھوٹ بولنے سے ملے گا بھائی, جھوٹ بول رہا ہے یہ مولوی, جھوٹ بول رہا ہے مولوی. یہ مسالے ہیں تو کوالٹی میں فرق ہے, کچھ چیزیں ایسی ڈالی جاتی ہیں جو باہر ملکوں میں پابندی ہیں, تو وہ سارے مسالے اٹھا کے نا کنٹینر سمیت سمندر میں پھینک دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ پاکستانیوں کو کھلاؤ, یہ ان کی آنتیں ہی اس تیزاب کو ہضم کر سکتی ہیں, ہماری آنتیں ابھی اس قابل ہوئی نہیں ہیں. تو گند ہے جو ہم لوگ کھاتے ہیں, کھا لیتے ہیں, ہم بھی کھا لیتے ہیں جا کے ہوٹلوں میں, لیکن اس کے فضائل کم از کم نہ سنایا کریں. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس آیت کی مخالفت. لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, معاہدوں کی پابندی, امانتوں میں خیانت. جب کوئی بندہ ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے جاتا ہے تو وہ بھی تو ایک آپ پر اعتماد کر کے گیا ہے نا, کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس کو اگر آپ صرف ٹیسٹ کے لیے نقصان دہ چیز کھلانا شروع کر دیں تو یہ بھی تو اس کے ساتھ خیانت ہو رہی ہے. وہ آپ پر اعتماد کر کے آیا آپ کے ہوٹل میں, تو یہ خیانت ماشاءاللہ طبیعت سے چل رہی ہے ہماری سوسائٹی میں. تو الا المصلین, یہ میں بتا رہا تھا کہ وہ جب انہوں نے پڑھا نا الا المصلین تو کیسا پیارا کلام ہے. تو خیر جلدی سے بات کو سمجھ